آج ایک چھوٹی سی میٹ اپ ہے مظفر آباد کے فینسیز کے ساتھ. ان سے ذرا کچھ سوالات پوچھتا ہوں, ذرا ان سے ذرا کچھ فیڈ بیک لیں مظفر آباد کا. اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں ان کو کچھ سولوشنز کے ساتھ باتیں بتاتا ہوں. جی کیا صورتحال ہے مظفر آباد میں؟ لبرز بک رہا ہے؟ آپ لوگوں کا لبرڈ بک رہا ہے یا نہیں بک رہا؟ نہیں. کیوں؟ آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے لبرڈ میں؟ تقریباً 1 سال ہو گیا. 1 سال. آپ نے 1 سال میں ابھی تک کتنے برڈ بیچے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سمجھنا, نہ بیچنے کے برابر. لگائے کتنے جوڑے ہوئے ہیں؟ اچھے جس دوران بہت ایپ پہ تھا اس دوران اچھے پیرنگ کی. جب بیچنے کا ٹائم آیا تو پرائسز بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی. نہیں, آپ کو قیمت لگی نہیں یا آپ نے بیچا نہیں؟ یہاں پہ اتنا اویئرنیس نہیں, مطلب کسی کو پتہ نہیں. اویئرنیس کا دفعہ مارو. آپ کو برڈ کی قیمت لگی ہے؟ قیمت لگی ہے لیکن آپ کے پاس اب ذرا ٹیکنیکل آتے ہیں. دیکھو جب تک ہم ان کو ٹیکنیکل نہیں پوچھتے جواب صحیح نہیں دیتے. مجھے بتا آپ کو لگا کیا ہوا ہے؟ البینو لگے ہوئے. اچھا, اور مطلب بس ڈاؤن ڈاؤن. البائنو لگا ہوا ہے؟ ریڈ آئی نہیں, سپلٹ لگے ہوئے. سپلٹ. جی جی. اب آپ کہہ رہے ہو البائنو سپلٹ نہیں بکتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں بک رہا؟ آپ کو کتنی قیمت لگی ہے مطلب 2-3 ہزار برڈ کا اس دوران, جس دوران 7-8 ہزار روپیہ تھا. بالکل نہیں, پیر کا 2-3 ہزار روپے پیر کا, یعنی 1500 کا پیس. بالکل. اور اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا کتنے ملنے چاہیے؟ 7 سے 8 ہزار روپے پیس. پیر. یار پیس کی بات کرو نا. پیر کی بتا رہا ہوں. پیس 4000 کا. 4000 آپ کو چاہیے تھا اور آپ کو مل رہے تھے 1500. بالکل. آپ نے نہیں دیا. نہیں دیا. آج وہ برڈ کتنے کا ہے؟ آج اور ڈاؤن ہو گیا. آج 1000 روپے کا. 1000 روپیہ بھی کوئی برا نہیں دیتا. سلوٹ ہے آپ کی عقل کو. پھر بیچ کے پچھتا والا کانسیپٹ آپ نے کیوں نہیں اڈاپٹ کیا؟ دیکھو جب آپ مارکیٹنگ خود نہیں کرتے, جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ مزید ٹھنڈی ہو رہی ہے, بالکل آپ کے گھر کی کھیت تھی ہے نا, بالکل, تو کیوں نہیں بیچا؟ آپ نے بریڈنگ پیر کتنے کا لیا تھا؟ 7 یا 8 ہزار روپے. کیسی میں تینوں لاوا ہے کہ یار 7000 کا جوڑا خریدا ہے, 1500 کا بچہ بھی کرا ہے, اور یعنی میں ان کی کما اس بندے نو یار 7000 کا جوڑا لے کر 7000 کا بچہ بیچنا چاہ رہا ہے. یہ پھر آپ کی غلطی ہے. جی اور کوئی بندہ؟ دیکھو اس لیے میں کہتا ہوں نیو فینسی سے ذرا انٹروگیشن کرنی چاہیے. جوان 1000 روپے کا بھی بکے ہے نا اور آپ کے 7 برڈ نکلیں تو آپ کے پیر کی قیمت پوری ہوتی ہے. اگر نہیں پوری ہوتی تو آگے کے لچ میں ہو جائیں گے. یار مشین تو آپ کے پاس موجود ہے نا, بالکل ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بنائے یہ والی کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا تھا کہ ایڈیٹنگ نہیں ہوگی. نہیں ہوتی. کچھ نہیں ہوتا. تسی فیبریکیٹڈ گلا کرنا چاہتے ہو. میں اصلی ہوں. جو چیزیں ہیں یہ چلیں گی. کچھ نہیں ہوتا. ایمان صاحب تسی اتنی وفاداری کر رہے ہو دی. آپ نے ابھی تک کتنا برڈ بیچے مارکیٹ میں؟ سر میں نے مارکیٹ میں نہیں بیچے. کہاں پہ بیچے ہیں؟ میں نے ادھر ہی چھوٹے چھوٹے فینسیئر کو بیچے. جب کامن لوٹینو 6000-7000 کا پیئر تھا, میں نے اس ٹائم ان کا بچہ بیچا 1000 روپیہ 1200 روپے, کیونکہ میں نے وہ پیئر لیا ہوا تھا 8000 کا. اس نے بچے نکالے 5. میں نے کہا کچھ نہیں, 5 تو آ رہا ہے نا, اگر 8 وہ پیئر 3 کا پڑ جائے گا, اگلے کلچ میں ہمارے پیسے پورے ہو جائیں گے, دانا بھی نکالیں گے. آپ کو کتنی دیر ہوگی اس ہابی میں؟ مجھے 1 سال ہو گئے. بس 1 سال؟ 1 سال. میں اس سے پہلے آپ نے 1 سال میں کتنا پیسہ کمایا؟ میں نے زیادہ نہیں تو 25 سے 30 ہزار کمایا, اور میں نے لگایا بھی اتنا ہی ہے. اچھا 25-30 ہزار لگایا اور 25-30 ہزار روپے کمایا. اور میں کہتا ہوں اتنی رقم دوبارہ لے لینا مشکل ترین حالات میں بڑی بات ہے. میں نے لی ہے, اور وہی یہ آپ کو سلوٹ پڑتا ہے. آگے ہو. وہی 30,000 روپے کے ابھی میں نے آپ دوبارہ. اس سے ہٹ کر کیا کرتے ہیں؟ میں جاب کرتا ہوں. کہاں پہ؟ میں CMH میں سرکاری جاب. اچھا ماشاء اللہ. فوجی ہیں؟ نہیں میں سول ہوں. اچھا ہوں فوجیوں کے انڈر ہوں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تنخواہ کتنی ہے؟ میری 45. چلو اچھی تنخواہ ہے ماشاء اللہ. اگر اسی 45 کے ساتھ آپ کو 50,000 روپے تو سو ملے, زندگی میں آسان ہوگا؟ بالکل مزہ آئے گا. مزہ آئے گا سر. آپ نے اس 50,000 مزید کو حاصل کرنے کے لیے کیا قدم اٹھایا؟ میں نے اس 50,000 مزید حاصل کرنے کے میں نے سپلٹس پیل فیلو لگائے اس بار. میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ پیل فیلو کا پارسلو پیل فیلو یا گرین پیل فیلو یا بلو پیل فیلو, میں نے مائنڈ میں یہی رکھا ہوا ہے کہ 5,000 روپے کا پیس میں نے
सेल करना है, बेशक रेट 15 हो 20 हो। यानी 20,000 रुपए रेट हो, आप इन्हें 5 का बेच कर मार्केट खराब करनी है इंशाल्लाह। मतलब माइंड में आएगा अगर मार्केट गिर यानी जाए, देखो उसने क्या है, अगर 20 रेट हो मैंने 5 का बेचना है। सर उसकी वजह ये है कि अगर मार्केट गिर जाती है, अपने अल्लाह mind का को- शुक्र है मुजफ्फरबाद में डानो फेलो नहीं है। सर उसकी वजह ये है ना कि देखें मार्केट का कुछ भी नहीं पता चल रहा आजकल। अभी पिछले सीजन में मेरा एक दोस्त है, उसने क्रिमिनो डेकिनो लिया 42,000 रुपये का। अभी इस सीजन में वो सार पकड़ के बैठा हुआ, यार क्रिमिनो डेकिनो 10 का आ गया, मैं इनके बच्चे कितने के बेचूंगा। मैंने कहा तू बच्चा 5-5 का बेच, तू इसको स्टॉप ना कर, दिल ना छोटा कर। कह रहा नहीं जी वो रेट ही नीचे आ गया, अभी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने कहा ख़त्म ना करो भाई। अबे जरा इधर कुछ पूछते फिर मैं आप पे दोबारा आता हूँ। जी जवान, आपने क्या किया? मेरे पास 10 एक जोड़े किस चीज़ के? ऑफलाइन हैं सर, और एक जोड़ा स्प्लिट पेल फेलो, एक ऑफलाइन, सिर्फ ऑफलाइन? ऑफलाइन कोई नस्ली वाले या नॉर्मल? नस्ली वाले। इस साल मैंने 60,000 रुपये की शॉपिंग की है 10 जोड़ों पे, 10 जोड़ों। यानी 60,000 रुपए के 6,000 रुपए के हिसाब से जोड़ा लिया। 6 का 20। कौन से ऑफलाइन के जोड़े लिए? मेरे पास एक लोटिनो ऑफलाइन की वर्किंग का पेयर है, अच्छा उसके बाद एक मिस्ट्री ऑफलाइन है, ग्रीन ऑफलाइन है, ब्लू ऑफलाइन है, स्प्लिट पेल फेलो लिए 1-2 जोड़े। इनकी मास्किंग कैसी है? क्लियर मैंगो वाइट मैंगो हेड में, मतलब क्या बात है, ज़बरदस्त। ऐसे मैं ये जो मैंगो हेड वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैं इसका थोड़ा बागी हूँ, क्योंकि मैं ऐसे में फेसबुक पे देखता हूँ ना मैंगो हेड, और मैंगो हेड होता नहीं है। चलो यार ज़बरदस्त। आपको एक खुशखबरी बताऊँ, आपका बर्ड इनसे महंगा बिकेगा। क्यों? वजह? ऑफलाइन है। क्योंकि ऑफलाइन है। और आपको पता है कि ऑफलाइन इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं है, पता है? ऑफलाइन बेसिकली ऑफलाइन जब इनके रेट गिरे, इसी तरह अल्बिनो वाले हाल में जान छुड़ाओ, निकालो 300-300, 800, 1,000, 2,000 रुपए के हिसाब से नहीं, बल्कि मुझे याद है ये मेरे ख्याल 1,000, 1,500, 2,000 रुपए के हिसाब से ये निकले। अब लोगों ने खरीदे हुए थे लाख रुपए के, लेने वालों ने उठाकर बाहर एक्सपोर्ट किया, और ये हजारों के हिसाब से, लाखों तो मैं नहीं कह सकता, हजारों के हिसाब से बाहर गया, बेशुमार गया है। अदनान जमील, जानते हो उसको? यार अदनान जमील को नहीं जानते? लाहौर वाला? कौन सा वाला? वो आपकी वीडियो में देखी थी, वही वाला जिसने क्या उठाए है? अल्बाइनोस। इसका मतलब है आपको दिखा हुआ है। तो बस उस बंदे ने पोस्ट लगाई है, ऑफलाइन के मेल रिक्वायर्ड हैं पूरे पाकिस्तान में, मैं खरीदार हूँ। बॉस उसको गिनती के हिसाब से बर्ड मिल रहे हैं। आज अल्बाइनोस चंद हजार इस वक्त भी बर्ड मार्केट में दस्तयाब है, ऑफलाइंस नहीं है। तो मुबारक बॉस, ये मुझे कारोबारी सही जनवन लग रहे हैं। और सर दूसरा आप देखें लुटीनो, कितने साल के हो? 18। आप कितने साल के हो? मैं सर 32। यार जा यार। जी भाई, आपने लब्बर से कुछ कमाया? मैंने अभी स्टार्ट की, फ्रेशर ही हूँ मैं, ये समझे। बस इनकी बातें सुनकर आपने बाकी नहीं होना, लब्बर लगाओ कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह। सर मेरे पास भी बड़े टॉप के ऑफलाइन है, ये भाई ने देखी, होम ब्रीड माशाल्लाह बहुत प्यारे है ये। और आप क्या समझते हो मुजफ्फराबाद में क्या कमी है? सर मुजफ्फराबाद में अवेयरनेस की कमी है। तो इंशाल्लाह किसी गोरे को बुलाएं बाहर से। नहीं सर हम भी करेंगे, हमारी टीम अच्छा सर नासिर भाई की बात में काट रहा हूँ, मेरे बहुत ही प्यारे एक दोस्त हैं अमार मसूदी भाई, उनका बड़ा जो है वो दिल टूट गया है। मुझे इससे फर्क पड़ा है, और किसी को पड़ा अपना दोस्त बदलो। अच्छा सर बताएं। मुझे उनसे जो है वो काफ़ी डिसहार्ट हुआ है। किसी ने उनके साथ जो फ्रॉड किया है, कुछ ये है कि 8 लाख का उनको कुछ मेरे ख्याल में पैलेट का जोड़ा दिया है। तो मतलब पैलेट मतलब इस तरह, तो वो उन्होंने बिल्कुल ही सेटअप क्लोज कर दिया है। मैं 1-2 दफ़ा उनके पास मिलने भी गया, उन्होंने मुझे भी यही मशवरा दिया, निकलो लव बर्ड से निकलो। तो आज मैं फिर यहाँ पे पहुँच आया हूँ लव बर्ड के पीछे। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर उनके लिए? आपकी बात पूरी होगी? पूरी होगी। मैंने बड़े तहम्मुल के साथ इनकी बात सुनी, ऐसे ही है, मैंने दरमियान में नहीं काटा। इन्होंने सबसे पहला बोला मेरा प्यारा दोस्त, बिल्कुल उसके ऊपर मुझे कोई खदशात है, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। बिल्कुल सर हुआ है? हुआ है। क्या फ्रॉड हुआ है? सर अब आप इसकी डेफिनेशन बताएं, फ्रॉड क्या सर हुआ है? वो उनको कुछ पेड़ जो है ना वो महंगे मिले हैं, ठीक है। तो पूरी तो बात मुझे फिर उनके साथ मैंने कहा था मुझे एक मीटिंग रखें, आपसे पूछें पूरा हुआ क्या। किसने फ्रॉड किया? ये सर कोई अवैस भाई हैं, कोई AW67 एवरी वाले ना,
انہوں نے ان کے اچھا جو یہ عمار مسعودی نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں اس کا بلڈ لائن کر رہی ہوں مظفر آباد میں, بالکل بالکل وہ جب اس کے اٹھا رہا تھا دونوں ہاتھوں کے ساتھ, وہ ہے نا, بالکل بالکل اویس اب اویس نے اس کے سر پہ بندوق رکھ کر کہا تھا کہ تو نے جوڑا لے کے جانا ہے, بتاؤ یہ بھی ہے. کیا اویس نے پنجاب سے ISI-CTD کو کہا تھا کہ اس بھائی کو اٹھاؤ, اس کے کانوں پہ پٹی اور آنکھوں پہ باندھ کر اس کو لے کر آؤ اور زبردستی اس کو مجھ سے جوڑا لے کر جائے تو یہ واپس گھر جائے گا, بالکل سر. یا اس کو اس کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے کہ آپ میرے کہنے پہ یہ لگاؤ, یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا, یہ ہوتا ہے فراڈ. کہ کہا کچھ اور تھا دیا کچھ اور. وہ لینے گیا تھا مرغی, اس کو دے دیا پیلٹ. وہ لینے گیا تھا کرولا, اس کو دے دیا پیلٹ. یہ ہوتا ہے فراڈ. سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلانا, یہ ہمارے سب سے بڑی ناکامی ہے. 8W67 جو اویس ہے نا, میرے اس بندے سے 100 اختلاف. آج میں یہ مظفر آباد اس زمین پہ یہ بات کہنے لگا ہوں جہاں آپ کا دوست بھی ادھر رہتا ہے. یہ میں بات ایک دفعہ واضح کر دوں, میرا اس بندے سے 100 اختلاف. میرا اس کا بزنس سٹائل پسند نہیں ہے, مجھے اس کی کئی حرکتیں پسند نہیں ہیں, لیکن آج تک اسی نے نہ ہی کبھی ویڈیو بنائی, نہ ہی اس نے پوسٹیں لگائیں کہ میرے گھر آؤ. اس کا ایک بزنس کا سٹائل مختلف. ایک بیوقوف آدمی جو آپ کا دوست ہے بیوقوف ہے. بیوقوف کس طرح ہے, معذرت الفاظ کے لیے میں آج اس ویڈیو کے اندر واضح کروں گا. ایک بیوقوف یہاں سے اٹھ کر بغیر ریسرچ کیے, بغیر سوچے سمجھے, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ اور ہائپ دیکھ کر جاتا ہے 8W67 والے کے پاس اور جا کر برڈ خرید کر آتا ہے, بغیر AK-47 اس کے سر پہ ہو, وہاں سے برڈ خرید کر آتا ہے. ان برڈز کی مارکیٹ ویلیو گر جاتی ہے. اس میں 8W67 کا کیا قصور ہے؟ اگر اس نے گارنٹیاں دی تھیں کہ میری ماں کی قسم, میرے باپ کی قسم, یہ ہوگا وہ ہوگا, پھر تو وہ غلط ہے. اگر اس نے صرف برڈ بیچا ہے اس کے مانگنے پہ, تو یہ کوئی فراڈ نہیں ہے. ایسے بندے کو موقع موقع پہ ڈیفیم کرنا, ایک تو قانون بھی ہے پاکستان میں کہ آپ کسی کو ڈیفیم نہیں کر سکتے. 8W67 اس بندے کے مقابلے میں ایک برانڈ ہے, دنیا اس کو مانتی ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ اللہ کا بندہ چاہے تو عدالت میں جا کر اس کو رگڑ دے. چلو دنیا بھی چھوڑو, مائٹ از رائٹ. جس کے پاس تعلقات ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, وہ بہت کچھ یاد ہے, بدنے مروا دیتے ہیں لوگ. اللہ کے ہاں تو جواب دینا ہے. بے شک. آپ اپنے کاروباری فیصلوں میں کوئی غلطی کی اور اس غلطی کی وجہ سے آپ اس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہو. اگر مارکیٹ نہ گرتی اور پیلٹ کی ڈیمانڈ ہوتی تو آج اس کے ساتھ فراڈ ہونا تھا کبھی. پھر فراڈ کے الفاظ تو نہیں ہونے تھے نا. یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے فینسیئرز کو. اور میں عمار مسعودی صاحب کو بھی ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں, آپ نے اس کا نام ہی لے لیا ہے. نہ ہی میرے اس بندے کے ساتھ کبھی زندگی میں ملاقات ہے, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس بندے کے رویے, اس کی باتیں سن کر, ایک بندہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ اٹھا رہے 8W67 کا, اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھے اس نے, اس کی تعریفیں سب کچھ. کاروباری حالات ڈاؤن ہوئے, کس طرح کی لینگویج استعمال کی, کس طرح کی پوسٹیں لگائیں. واللہ یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے. سر ہمیں تو اس کے سنت رسول رکھی ہوئی ہے, دعوے دار ہے پتہ نہیں کسی مذہبی گھرانے کے ساتھ تعلق منسلک ہونے کا, لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو آج کے بعد اگر آپ بھی کسی کو کہیں گے نا کہ اس کا فراڈ ہوا, یہ ہوا, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم آپ بھی ہوں گے, کیونکہ سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے پھیلانا یہ اسلام میں جرم ہے. اس موضوع کو یہاں پہ ہم بند کر دیتے ہیں. نیو فینسیئر کوئی ٹرمینالوجی نہیں ہے. فینسیئر تو ہے نہیں, یہ خریدار ہے, یہ بزنس مین ہے, بزنس کرنے آئے تھے. بزنس کا الف با کا نہیں پتا, بزنس کرنے آئے ہیں. سب سے پہلے سیکھو بزنس ہوتا کیا. اب ہم ان باتوں میں آتے جائیں گے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. کوئی اور آپ کا سوال ہو اس کے علاوہ؟ اب آپ کو کچھ باتیں واضح ہوئی ہیں عمار مسعودی کی ہے نہیں؟ جی سر, انشاءاللہ ان سے دوبارہ میں میٹ ہوں. اس کو یہ ویڈیو دکھانا, کیونکہ اس کو تو میں نے بلاک کیا ہوا ہے اپنے موبائل سے. یہ اس کو سزا ہے, اس کو تو ادھر سے نہیں دیکھ سکتا, میرے موبائل سے دیکھ لیں. نہیں انشاءاللہ میں, میری دعا تھی وہ مجھے راستے میں کہیں ملے. میں کہ اس کو ایسے کچھ کرتا رہا, میں کہ نہیں سر, میں آپ کو بتاؤں, آپ کبھی ملیں انشاءاللہ عمار بھائی سے, بہت اچھے نائس آدمی. لیکن بات یہ ہے نا اخلاقاً اپنی غلطی کی وجہ سے یار آپ کسی کو, بس آپ کسی کو
برا بلا کیسے کہہ سکتے اپنے غلط فیصلے پہ؟ ایسے ہی ہے سر, بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے. ایک بندہ بزنس مین, ایک W67 کی بات کریں, اس کا مال بک رہا ہے, ایسے ہی ایک بندہ اس سے مطالبہ کر رہا ہے, ایسے ہی وہ غلط اس میں کیوں ہے؟ ایسے ہی. ایک بندہ خود اس کے پاس گیا نا, بالکل سر, چل کر گیا نا, اس نے تو نہیں نا بلایا, زبردستی تو نہیں دی. میں نے شروع میں بات کی تھی, میرے 100 اختلاف اویس کے ساتھ, لیکن وہ کوئی فراڈ کی چیزیں نہیں ہیں. اور یہ اب ایسے بندے کی مینٹالٹی دیکھو جو اس کا اچھا دوست ہے, مجھے اس بندے پہ شک ہو رہا ہے, کہتے ہیں میرا اچھا دوست ہے, یہ ایک ایسا دوست ہوا کہ میری کشتی ڈوب گئی, میرا نقصان ہوا, میں آپ کا بھی نقصان کروں گا, میں آپ کا بھی کروں گا, میں آپ کا بھی کروں گا, میں لو بڈ والے فرٹرنیٹی کے جو ہے نا خلاف کروں گا, یہ کروں گا, ہر پوسٹ کے اوپر آتا ہے. یہ تو ذہنی مریض بن چکا ہے. سر ایسے بندے کو پاگل ہسپتال میں داخل کراؤ اور اس کے ماہانہ فیس انشاءاللہ میں دوں گا, اس کا علاج کرواؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہابی بنائیں, اس کو بزنس پرپز پہ نہ لے کے جائیں. میرے خیال اویس بھائی نے ان کو ہابی نہیں بتایا, انہوں نے بزنس پرپز بتایا. اللہ کے بندے, اللہ کے بندے, تو بچوں والی باتیں کر رہا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ پرندے بریڈ کرواتے ہیں. یہ کون سا, دیکھو اگر مجھے طوطوں کا شوق ہی نہیں تو میں اس کا کاروبار بھی نہیں کروں گا. بالکل, مجھے کتا پسند نہیں ہے. اب کئی لوگ کتوں کو بریڈ کروا کر بیچتے ہیں, شرعی طور پہ حرام ہے, حرام ہے. ٹھیک ہے, شرعی طور پہ حرام ہے, لیکن کئی لوگ یہ کرتے ہیں. مجھے کتوں کا شوق ہی نہیں تو میں کتا کیوں خریدوں گا؟ بالکل سر, آپ کو ایک چیز میں شوق ہوتا ہے تو آپ اس میں گھستے ہو نا, تو سب سے پہلے شوق کا ہونا ضروری ہے. آپ کو برڈ اچھے لگنے چاہیے. ایک بندے کو برڈ اچھے لگتے نہیں اور اس کا کاروبار کرو, اور یہ کاروبار کیوں نہیں ہے؟ مجھے ثابت کر دیں آج کیمرہ میں, یہ کاروبار کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے سر. ابھی آپ کہہ رہے تھے کاروبار نہیں ہے. نہیں مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں, اپنا عمار بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہابی میں کنورٹ کیا جائے, لوگوں کے مائنڈ میں یہ بتایا جائے کہ اور اس بندے کو جواب دینا ہی غلط ہے. جو میں اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا, اپنے نیکی ہم ضائع کیوں کریں. سر بیسیکلی میں سمجھتا ہوں یہ ساری جو کھیل ہے نا سر, وہ مارکیٹنگ کے اوپر ہے. جو بندہ مارکیٹنگ نہیں کر سکتا وہ اس کو آج میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں, ایک برڈ ہے پار بلو اپ لائن. اب ذرا کان کھول کے سننا اب سارے. پار بلو اپ لائن ایک بندہ بیچتا تھا 1.5 لاکھ روپے کا, اور ایک بندہ بیچتا تھا اس ریٹ پہ. بالکل. اب ایک بندے نے دن رات لگا کر محنت کی اپنے نام بنانے میں, ایک بندے نے دن رات لگا کر پڑھا ہے اس اپ لائن کے بارے میں کہ اس میں فیچرز کیا ہونے چاہیے, اپ لائن میں خوبیاں کیا ہوتی ہیں. اس کا برڈ, اس کا علم, اس کا تجربہ, اس کا پیسہ ایک ایسے اناڑی بندے کے مقابلے میں جس کو پڑھنا نہیں آتا, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس برڈ اچھا نہیں ہے, یہ کیوں ایک جیسے بننا چاہتی ہے؟ ہو نہیں سکتا. لیکن لوگ کیا چاہتے ہیں کہ برابری ہو. اور کس چیز کی برابری؟ ہابی میں آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں, برڈز کے نام آتے نہیں ہیں, اور آپ کہتے ہیں فلاں لاہور کا ٹاپ بریڈر کا ریٹ اور میرا ریٹ ایک ہونا چاہیے, کراچی کا ٹاپ بریڈر کا ریٹ اور میرا ریٹ ایک ہونا چاہیے. یہ ایسے جاہل گھس چکے ہیں اس کام میں جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ بنا. اور میں بہت خوش ہوا کہ یہی جاہل اب نکل چکے ہیں اور مزید نکل رہے ہیں جنہوں نے گند ڈالا اس کام میں. اور کوئی سوال؟ نیو فینسیئر کافی حد تک بھاگ چکے ہیں. نیو فینسیئر لفظ نہیں ہے, میں نے کہا تھا کاروباری, انویسٹر, اپرچونسٹس. کل خنزیر مہنگا بکے گا نا, وہ کالے سور بریڈ کروانا شروع کریں گے. بالکل ایسے ہی. وہ اہل کتاب کو جو ہے نا وہ سور کا وہ بیچنا جائز ہے, ایک عالم نے فتویٰ دی. نہیں, جدھر ان کو لگے نا کچھوا بیچ لو, یہ بیچ لو, وہ اس چیز کے پیچھے لگ جائیں گے. فصلی بٹیروں کو بھاگنا چاہیے. سر بیسیکلی اب میرے پاس فشر برڈ ہے سر, گرین فشر سمپل برڈ ہے. اب وہ میرے پاس اچھے سائز میں, اچھی کوالٹی میں, اچھے فیچرز میں. سر میں نے اس کو 3500 4000 میں بیچا. مجھے ابھی جو ریٹ مل رہا ہے 2020 میں نے نہیں بیچا جب تک مجھے اپنا ویلیویبل ریٹ نہیں ملے گا. سر میری مارکیٹنگ تھی, میں نے بیچا اس کو 3500 4000 روپے میں, اور ابھی بھی وہ 2500 2000 روپے میں جا رہا ہے. لیکن میں نے اس کو روک لیا, میں نے بریڈ پہ لگا دیا. آپ کا ناصر بٹ صاحب یوٹیوب چینل بھی ہے؟ جی جی یوٹیوب چینل. چینل کب بنایا تھا؟ سر تقریباً 1 سال ہو گیا. اور 1 سال میں کتنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اس پہ؟ سر بہت کم کی ہیں. کتنی؟ تقریباً سر 10 سے 15 ہوگی ویڈیوز. 365 دنوں میں صرف 10 ویڈیوز؟ 15 ویڈیوز. اور ایک ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ ویوز کتنے آئے ہیں؟ 700-800 ویوز آئے. تو چلو 800 بندہ بھی اگر آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہے, آپ 800 بندوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیں, یا کسی شادی ہال میں جائیں
800 بندوں سے بھرا ہوا، سمجھ لیں کہ مجموعہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جی سر آپ کو سن رہا ہے، آپ نے ان کو منہ نہیں لگانا پسند کیا؟ 800 بندہ جی جی سر نہ خواب دیکھے ملینز آف ویوز کے، جی سر کسی شادی ہال میں جا کر 800 بندہ دیکھو اور اپنی جگہ پہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 800 بندہ جی سر آپ کے گھر بلائے بغیر آپ کی آواز سن رہے ہیں، تو آپ نے اس کام کو جاری کیوں نہیں رکھا؟ سر نہیں الحمدللہ سر مظفر آباد میں واحد بندہ ہوں. آپ کے چینل کی توسط سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں سر کہ میں جتنے جو سیٹ اپس وغیرہ ہیں وہ میں پرچیز کرتا ہوں لوگوں سے اور آگے سیل آؤٹ بھی کرتا ہوں لوگوں کو. تو یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ آپ کے ایک الگ نہیں کی ہے، اللہ قبول فرمائے. میں بات کر رہا ہوں ویڈیوز کی. سر ویڈیوز کا یہ تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے سر وہ میری آپ اپنی کیا مسٹیک ہے کرتے ہیں؟ سر بیسیکلی کارپوریٹ لائر کہہ لیں، کنسلٹنٹ بھی ہوں میں ساتھ فارمنگ کا کام بھی کرتا ہوں، برڈس کی فارمنگ ہے، ساتھ یہ گائے بھینس وغیرہ سیل پرچیز بھی ہے سر، یہ کام بھی ہے. تو اس طرح ٹریولنگ میں ہی ہوتا ہوں سر اس ٹائم، اسی وجہ سے بڑے مختلف شعبے ہیں سنبھالے ہوئے، کارپوریٹ لائر بھی، گائے بھینس بھی، طوطے بھی، ٹریڈنگ بھی. کنٹینیو کیا ہوا سر الحمدللہ. آپ نے یہ شوق بھی کنٹینیو کیا، یہ بھی اپنا کنٹینیو کیا. تو آپ نے یہ 4 چیزیں اپنے یوٹیوب چینل پہ کیوں نہیں دکھائے؟ مثال مجھے 12واں دن ہے ولاگنگ کرتے وقت، آج آپ اپنے گائے بھینس کے درمیان اس کی ولاگنگ کریں، آج آپ کارپوریٹ لیول پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے پڑھا لکھا بندہ بلیک ٹائی کوٹ پہننے والا گائے بھینسوں کا بھی کام کرے، طوطوں کا بھی کام، آپ کی تو آڈینس بڑھے گی. تو کیوں نہیں کیا سر؟ بس اپنی وہ سستی سمجھ لیں. تو جب آپ سست ہوں گے، جب لیڈر مظفر آباد کا سست ہوگا تو پھر باقی عوام تو آپ کو دیکھ کر خود ہی مر جائے گی. کی خیال ہے بس؟ اب میں ان کو ایک مشورہ دینے لگا ہوں. کنکلوژن، بلیم گیم بند کریں، بلیم گیم بند کریں، اور اپنے دوست کو ایک پیغام دے میری توسط سے. آج دیکھو مجھے اس پہ بڑا غصہ ہے، کیونکہ ایک ویڈیو پہ آ کر کامنٹ اور لمبی تحریریں ایسے لکھنا جس طرح مظفر آباد کا چیف جسٹس وہ ہے، اور کئی لوگوں سے میں نے اس کے پیغام بھی سنے، اور میں آج مظفر آباد کی زمین پہ بیٹھ کر اس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ کا ڈر نہ ہوتا ہے نا، یہ 2 منٹ کی مارے میرے لیے، اور یہ میں سوشل میڈیا پہ آ کے کہہ رہا ہوں، صرف 2 منٹ. اللہ سے ڈرتا ہوں. 100 طریقے اس دنیا میں اور آخرت میں، اللہ سے ڈر جاؤ. آپ کے غلط فیصلے کی وجہ سے پورے پاکستان کو بدظن نہ کرو ایک کام سے، کیونکہ آپ اس وقت کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے. اور اگر آپ کا اتنا زور لگتا ہے نا، جاؤ تبلیغی جماعت میں 40 دن کا چلہ لگا کر آؤ، دنیا میں اپنے طاقت کے ساتھ جو ہے نا کافروں کو مسلمان بنا لو. اگر وہاں پہ آپ کی نہیں چلتی ہے نا، تو خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا اور تقدیر مان کر گھر میں بیٹھ سے کہ میرا نقصان ہوا ہے، کم از کم جو میرا نقصان ہوا وہ کسی اور کو نہ ہو. آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے بجائے ڈی موٹیویٹ کر رہی ہیں. میری آپ کے ساتھ کوئی ذاتی انا نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. میں کل تک یہاں پہ ہوں، مجھ سے ملنا چاہتے ہو اہلاً وسہلاً، بسم اللہ، اپنی بڑاس نکال لو، مل لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ پہ ملنے پہ. لیکن ملنے کی خواہش بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ آ کر حق کی آواز سمجھتے ہوئے اٹھا رہا ہے. اور وہ چیف جسٹس جس طرح میں نے کہا تھا، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح میں مظفر آباد والوں کو اب کہوں گا، یونٹی پورے پاکستان والے آج تک نہیں کر سکے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اگر آپ 6 مخلص دوست ایک پلان بنا لو ہے نا، کہ آپ نے اپنے ارد و نواح لوگوں کو کچھ سپورٹ کرنا ہے، ہیلپ کرنا ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں مظفر آباد گاڑی چلاتے وقت، ایبٹ آباد گاڑی چلاتے وقت میرا کام تھا صرف دیکھنا. مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، لاہور سے نکل کر یہاں پہ داخل ہو کے مجھے ایسے لگتا ہے جس طرح میں زمانے میں 15 سال پیچھے آیا ہوں. جو سہولتیں ہمارے پاس ہے وہ ان علاقوں میں نہیں ہیں، جو چیزیں دکانوں میں دستیاب ہے وہ یہاں پہ نہیں ہیں، جو مالز ہمارے پاس ہیں، جو انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے وہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے والد صاحب سے گفتگو کر کے، 2005 نے ہلا کے رکھ دیا ہے آزاد کشمیر کو. لوگ ڈرے ہوئے ہیں زلزلے سے کہ اگر ہم نے انفراسٹرکچر پہ خرچ کیا، بڑی بڑی عمارتیں دوبارہ بنائی، تو ہمارا دوبارہ لاس ہوگا. تو وہ کنفائنڈ ہے ود واٹ دے ہیو. اسی طرح ایک دکان پہ بیٹھنے والا بندہ، اب آپ نے ان باتوں پہ سوچنا میرے جانے کے بعد، ایک دکان پہ بیٹھنے والے بندے کے پاس ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے، اتنا بڑا، بلکہ میں نے اسے چھوٹے بھی دیکھے ہوئے ہیں، گنتی کے 15 بسکٹ کے پیکٹ، اور وہ دور سے نظر آ رہے تھے مٹی پڑی ہوئی ہے کہ وہ کافی دیر سے پڑے ہوئے ہیں. اب اتنا جائزہ تو الحمدللہ ہمارا ہے.
چھوٹے چھوٹے جوسز کے جو نا کارٹنز پڑے ہوئے ہیں, ٹافیاں پڑی ہوئی ہیں, اور مٹی پڑی ہوئی تھی. مٹی پڑی ہوئی کا مطلب کیا, اتنی یہاں پہ غبار تو نہیں اڑ رہا, اس کا مطلب ہے کافی دیر سے وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. بابے کے حالات سے نظر آ رہا ہے کہ وہ باہر اخبار پڑھ رہا ہے یا ویسے بیٹھا ہوا ہے یا کھیل کود رہا ہے اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ. اس کو فکر نہیں ہے, یہ اس چیز کا ٹینشن نہیں ہے کہ 1 منٹ کے بعد کہ جو ہے نا کوئی کسٹمر آ رہا ہے. وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, دکان اس کی خالی. کتنا کما لیتا ہوگا؟ میرے نزدیک 10,000 روپے سے کم ماہانہ. اب 10,000 روپے سے کم ماہانہ چلانے والا کیا گھر چلاتا ہوگا؟ بہت مشکل ہے. ہم رو رہے ہیں, معذرت کے ساتھ اب میں آپ پہ دوبارہ آؤں گا, کہ میرا 7,000 والا برڈ 1,500 میں کیوں بک رہا ہے. ایک حدیث ہے, انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. ان لوگوں کی طرف ہمیشہ دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے آپ سے کمزور ہیں, ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے آپ سے تگڑے ہیں. کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے اوپر, آپ اس کو جھٹلانا اور حقیر سمجھنا شروع کر دو گے. بالکل ٹینشن نہیں لینی. میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, میں لاہوریوں کو یہ چیزیں سمجھا کے تھک گیا ہوں, آج تک وہ بھی نہیں سیکھ سکے. لیکن آپ عمر میں چھوٹے ہو, عزت کرتے ہو, تو آپ مان جاؤ گے. چیزیں بیچ کے پچھتاؤ اور کوشش کرو. آج میرا ایک برڈ 1,500 کا بک رہا ہے نا, کل میرے پاس 1,000 برڈ ہونا چاہیے, میں 1,200 میں دینے کو تیار ہوں, لیکن میں نے اکٹھا 1,000 بیچنا ہے. یہ ہوتا ہے بزنس مین جو والیوم پہ کام کرے. بالکل. اب آپ کے پاس گنتی کے چند برڈ نکلے ہوں گے, آپ کو تو ٹینشن ہوگی. یہی بات. بات میں کر رہا تھا ان دکانداروں کی. آپ ایسے بندوں کو اپنے پلے سے بھی 5 لبڑ کے جوڑے لگوا کے دو ہے نا, جو آج کل مارکیٹ کی صورتحال ہے, آپ کو 2 سے 3 ہزار روپے میں البائنو سپلٹ اینو دستیاب ہے. ہو سکتے اس سے بھی کم قیمت میں. کسی کو 5 جوڑے لگوا کے دو, 10 سے 15 ہزار روپے بنتا ہے. 10 سے 15 ہزار روپے میں کوئی کاروبار اس دنیا میں نہیں ہوتا. بالکل. رکشا چلانے کے لیے 5 لاکھ روپے چاہیے. رکشا 5 لاکھ سے کم نہیں آتا. ایسے ہی ہے. ہم یہاں پہ 5 جوڑوں کی بات کریں 15,000. اوبیسلی اب کئی لوگ اٹیک کر رہے ہوں گے, اس وقت بول رہے ہوں گے شیخ صاحب کن پنجرا بھی آنا ہے, دوائیاں بھی آنی ہیں, یہ بھی آنا ہے. چلو یار 5,000 10,000 وہ مزید وہ ڈال لو. آپ میں سے اگر ہر بندہ عزم کر لے آج کہ مظفر آباد کے اندر جو کمزور لوگ ہیں, چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا ہمسائے ہوں, آپ نے ایک فیملی کو 5 جوڑے لگوا کے دینے ہیں. انشاءاللہ. ان کو بریڈنگ سکھانی ہے. انشاءاللہ. آپ نے ان کو بریڈنگ سکھانی ہے. آپ نے ان کے اوپر نظر کرم رکھنی ہے. ایک ہفتے بعد جا کر وزٹ کرنا ہے. جب وہ بریڈ لیں گے اور ان کی بریڈ میں سے البائنو ریڈ آئی آئے گا, میں نے ایک آواز اٹھائی ہے کہ 5,000 روپے سے کم البائنو ریڈ آئی نہیں بیچنا. بالکل. محسن ظفر بھائی کے انٹرویو کیا تھا عدیل قادری صاحب نے, شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو. آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں. وہ کہتے ہیں 6 مہینوں کے اندر یہی البائنو ریڈ آئی 10 سے 12,000 روپے کا بکنا شروع ہوگا. ہاں جی میں نے دیکھا نا. تو یار اگر آپ نے 5 جوڑے کسی کو 10 سے 15,000 روپے میں ڈلوائے, اس کے پاس 5 جوڑوں میں سے میں کہتا ہوں 10-15 دور کی بات ہے, صرف 5 بچے نکل آئیں ریڈ آئی, ہر جوڑے میں سے ایک. بالکل. اور اللہ کرے وہ دن آئے کہ یہ 10,000 روپے سے بکنے شروع ہو. 10,000 ضرب 5 کتنا ہوا؟ 50,000. 50,000 روپے میں سے آپ اس کو 40 دو اور 10 اپنے ٹریڈنگ کے اوپر اپنے خرچے وغیرہ نکالو. آپ اس کو 40,000 روپے جب اکٹھا دو گے نا, اس کی ماں, اس کی بیوی, اس کا والد, اس کے بچے آپ کو دعائیں دیں گے. بالکل. کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے. یہ کام میں نے لاہور میں رہتے ہوئے بڑا کیا لوگوں کے لیے. آج ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں ایک دفعہ لمبی ہونے دو. میں نے اتنی ٹریڈنگ کی ہے نا لوگوں سے, لٹرلی لوگوں کے گھروں کی طرف جا کر, اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کے حالات بہتر ہو. لیکن یہ کون لوگ ہیں جو 1.5 کروڑ روپے والے گھر میں رہ رہے ہیں, 5 کروڑ روپے والے گھر میں رہ رہے ہیں, 70 لاکھ روپے کی باہر گاڑی کھڑی ہے, 2 لاکھ روپے ماہانہ اپنے بچوں کو اسکول پڑھا رہے ہیں, اور میں ان سے ٹریڈنگ کر رہا ہوں. پھر میں نے ماڑے لوگوں کی طرف جانا شروع کیا, خواتین, اپنی بہنیں, کچھ کمزور بھائی,
کسی ایک اللہ کے بندے کو پوسٹ لگانا منظور نہیں جب حالات برے تھے. کتنی ٹرولنگ ہوئی ہے میرے اوپر, کتنا لوگوں نے مذاق اڑایا, کتنا برا بلا کا. آپ کے بیسٹ فرینڈ بھی ان میں شامل ہے. کوئی ایک اللہ کا بندہ یا بندی کوئی پوسٹ لگاتے, میں ماننے کا میں مذاق کروں, نہیں کوئی ایک بندہ بھی پوسٹ لگائے کہ میں مشکلات میں تھا یا تھی, یہ نوید شیخ نامی آدمی میرے گھر آ کر باعزت طریقے سے مجھ سے برڈز خریداری کی, نقد کیش دیا, میرے اکاؤنٹ میں آن لائن لگائے, ہفتے بعد پیسے دیے, جو بھی میرا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کسی ایک بندے کو, ان سب کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ ہم سے اٹھایا 6 لاکھ کا, یہ تو شیخ کا 10 لاکھ کا. آج وہ 6 کو کیا 50,000 روپے کو بھی ترستے. میں کہتا ہوں آپ کی طرف نہیں جانا, نہ شکر بے فیض لوگ. آج مجھے مظفر آباد میں موقع مل رہا ہے اپنے بڑاس نکالنے کا. دیکھو یار, اتنی ہم نے دن رات سٹرگل کی ہابی کے لیے, ہمیں اس کا صلہ کیا ملا؟ صلہ تو آج تک اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے. لوگوں نے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو عزتیں اللہ تعالیٰ نے بحال رکھی ہیں. لوگوں نے تو مجھے اس وقت ننگا کرنا شروع کر دیا جب عاصم اور قاسم کا واقعہ ہوا تھا. ایک طوفان چل رہی سوشل میڈیا پہ, آپ کو یاد ہوگا, لوگوں نے کمنٹس کیے اب تو اس بندے کا وقت گیا. اللہ رب العالمین کیا وقت لے کر آیا کہ وہ سب مٹ گئے, آج میں اکیلا میدان میں کھڑا ہوں. بالکل سر. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. جس دن میں بد نیت ہوا میں ہابی چھوڑ دوں گا, کیونکہ پھر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. تو میں ان 5 بندوں کو ایک ٹاسک دیتا ہوں, آپ ایک ایک گھر میں ہمسائے کو, ایک ایک فیملی کو سپورٹ کریں برڈز لگوا کر. جو آپ کام کرو گے اس کو ڈبل میں کرتا ہوں. آپ کتنے, 1 2 3 4 6 بندے 6 فیملیز کو کریں, 6 بندے 6 فیملیز کو برڈز لگوائیں. میں 6 فیملیز کو اپنے بہاف پہ لگواتا ہوں. جب کمائی ہوگی تو میں اس میں سے نہیں کماؤں گا, ڈائریکٹ ان کو پیسے جائیں. آپ دیکھنا آپ مظفر آباد میں لو برڈ کی ہابی کو کیسے سٹینڈ کرو گے. بالکل انشاءاللہ سر. جو بندہ ماہانہ 10 سے 15,000 روپے بھی بمشکل کما رہا ہے, اسی لو برڈ سے وہ جب کمائے گا نا تو اسی لو برڈ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ عروج اور پرواز دے گا. انشاءاللہ. پریکٹیکل کرو گے تو کچھ بنے گا. تھک میں پکوڑے نہیں تلتے, نہیں چلتے. باتوں سے بہتری نہیں آنی. یہ سنہری موقع ہے, ورنہ جس دن میں نے تگڑی مارکیٹنگ شروع کی یہی البینوز آپ کو مہنگے ملیں گے. پھر آپ کہیں گے کاش ہم اٹھا لیتے, کاش ہم کر لیتے. میں لگا ہوا ہوں اور میں بڑی موج مستی میں کھیل رہا ہوں. مجھے چیزیں دیکھو, مجھے ایک بات بتائیں, آج آپ کو ایک اور بھی پیغام دیتا ہوں. جب میں نے ویڈیوز بنانی شروع کی, دیکھو پاکستان میں اگر یہ بھائی ٹائل کا کام کرتا ہے اور اس کو خبر ملے کہ یہ ٹائل کا کام کر رہا ہے, یہ کیا کرے گا؟ یہ کوشش کرے گا یہ ٹائل کے کام میں نہ آئے. پاکستانی سوچ ہے نا. بالکل سر ایسے ہی ہے. 2 دکانیں کے ساتھ ایک تیسری دکان کھل جائے, ہمیں رات کو نیند نہیں آتی کہ کہیں وہ میرا رزق نہ چھین لے. صحیح بات ہے. جب میں نے ویڈیوز بنانی شروع کی تو کیا مجھے نظر نہیں آئے تھے کہ لوگ بھی ویڈیوز بنانے والے آئیں گے, اور آئے, درلے سے آئے. ان کی ویڈیوز بنانے سے میرے اوپر کوئی اثر ہوا, کوئی فرق پڑا کہ میرے گراف میں کوئی اونچ نیچ ہوئی؟ کیا میں نے کسی کو ڈی موٹیویٹ کیا ہو کہ یہ ویڈیوز بنانے والے حضرات ان کو پرہیز کریں؟ میں نے بلکہ ان کو پروموٹ کیا. بالکل سر. یہاں پہ کس چیز نے مجھے سہارا دیا؟ امام مالک نام سنا ہے؟ جی بالکل سنا ہے. 4 ائمہ کے نام ہے نا, امام ابو حنیفہ زیادہ تر, یہ ٹھیک ہے نا, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ان میں سے ایک امام مالک رحمہ اللہ تعالی. ان کی ایک کتاب تھی, کیا نام ہے اس کتاب کا؟ امام مالک. ہاں, حدیث کی کتاب کی بات. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, فقہ کی ایک کتاب تھی, اس میں حدیثیں مشتمل کی تھی. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ یہ بھی یوٹیوبرز کے لیے, جب آپ کو کسی کی کانسنٹریشن 100% لینی ہو نا, ان سے سوال پوچھیں جس کا جواب ان کو نہیں آتا, پھر وہ آگے جواب بھی سنیں گے اور آگے مزید توجہ کے ساتھ سنیں گے. ان کی کتاب تھی, نہیں, ان کی کتاب تھی الموطا, موطا کتاب تھی. الموطا امام مالک. یاد آ گیا؟ جی جی جی. اور یہ جو موطا امام مالک, یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو قرآن پاک کے بعد لکھی گئی تھی, ایک کتاب کی شکل میں. سب سے پہلی کتاب قرآن پاک کے بعد.
انہوں نے جب یہ کتاب لکھی ہے نا موطا، تو اس علاقے میں مدینہ میں اور بھی علماء تھے جنہوں نے کتابیں لکھنی شروع کی، موطا امام فلان امام فلان امام فلان. امام مالک کا شاگرد ان کے پاس گیا اور کہتا ہے شیخ صاحب یا فضیلت شیخ، یہ جو بھی انہوں نے الفاظ کے ساتھ پکارا، کہتے ہیں آپ کی الموطا کی ویلیو نہیں رہے گی. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اب تو الموطا کی اتنی ایڈیشنز آ چکی ہیں مارکیٹ میں. انہوں نے کیا جواب دیا؟ ما کان للہ یبقى وما کان لغیرہ یفنا. جو کام اللہ کی ذات کے لیے کیا جائے اس کا بقا ہوگا، وما کان لغیرہ یفنا، اور جو کام اللہ کی ذات کے لیے نہ کی جائے وہ فنا ہو جائے گا. میں نے ویڈیوز بنانی شروع کی اس وقت جب مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، اور نیک نیت یہ تھی کہ جو میرے ساتھ نقصان ہوا، جو میرے ساتھ جینوئن معنوں میں فراڈ ہوا، وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. اب شیخ کے ساتھ کیا فراڈ ہوا ہے؟ آپ کے دوست کے ساتھ تو ہوا نہیں. میرے ساتھ فراڈ یہ ہوا ہے، شیخ صاحب یہ کنفرم بریڈر پیر ہے، مارکیٹ ویلیو 25,000 ہے، آپ لاکھ روپے میں لے لیں. لاکھ روپے میں خریدا، 1 سال بعد پتہ چلا دونوں مادی ہیں. اس کو کہتے ہیں فراڈ، جو نوید شیخ کے ساتھ ہوا ہے. اچھا میں نے ویڈیو میں ذکر کیا اپنی شروعات والی ویڈیوز میں، بالکل میں نے والد صاحب سے 25 لاکھ روپے لیا، بغیر سوچے سمجھے لگائے، وہ ڈوبے تو میں نے قسم کھائی کہ میں ویڈیوز بنا کر عام آدمی کو فائدہ پہنچاؤں گا. یہ نیت رکھتے ہو جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. اللہ نے کیا کرنا ہے کہ جس بندے کا نقصان ہوا ہے اسی نے ایوی کلچر کو آج اس مقام تک لے کر آنا ہے. میں تو نہیں ہمت آ رہا. میں وہی بندہ ہوں جس نے کہا تھا کہ مجھے ٹورلنگٹن مارکیٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. آج میرے سہارا نہیں، آج دنیا میرے پاس چل کے آتی ہے. تو آپ لوگ ہمت کیوں ہارتے ہو؟ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے. پیدائش انگلینڈ کی، اردو بولنی آتی نہیں، پاکستان آ کر اردو سیکھی ہے، اردو زبان میں ویڈیوز بنانی شروع کی. جس کو کاروبار کا الف با کا نہیں پتا، آج میں دنیا کو سکھا رہا ہوں کاروبار کیسے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اپنے دوست کو کہنا فراڈ اگر ہوا ہے تو شیخ کے ساتھ ہوا ہے. ایمانداری سے آج مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ کا شکر ہے فیس بک پہ تقریباً 1,16,000 لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، یوٹیوب پہ 1,25,000 ہے. کوئی مل ملا کر اوور لیپنگ بھی ہوگی، کوئی 2-2.5 لاکھ بندہ ہے. 2-2.5 لاکھ بندہ کم نہیں ہوتا. کم نہیں ہوتا. 2.5 لاکھ بندوں کے سامنے آج میں ان لوگوں کو بے نقاب کروں جنہوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا تھا 15 سال پہلے، کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں نا، میرا حق بھی ہے. حق بھی ہے. میں نے آج تک نہیں کیا، نہ ہی کبھی کروں گا. اللہ پہ چھوڑ دیا. نیتوں کے حال جانتا ہے. سب سے بڑا جواب ہے جواب نہ دینا. یہ میں بار بار بول چکا ہوں، بالکل آف دا ریکارڈ بات ہوئی تھی. بلکہ کسی بھائی نے کہا تھا، میں اس کے طرف اشارہ نہیں کرتا، وہ جو بھی تھا، اس نے کہا تھا شیخ صاحب عمار مسعودی نے آپ کے خلاف اتنی باتیں کی ہیں، آپ نے آج تک ایک دفعہ نہیں کی. آج تو میں نے جو بولنا تھا بول لیا. میں نے کبھی بھی نہیں کیا. اس کے علاوہ کیا کیپٹل والا ہے، دوسرے XYZ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، اب تو درجنوں میں ہیں. میں نے کبھی جواب نہیں دینا پسند کیا. کئی لوگ ہیں جو مجھے تڑیاں دیتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، آج وہ کہاں پہ ہیں؟ دنیا دیکھتی ہے کہ نوید شیخ کا ہاتھ کہاں کہاں پہ پڑتا ہے، کس کس ادارے میں، کس کس جگہ پہ. میں تو ابھی ایک جھلک سی دکھاتا ہوں اپنے سوشل میڈیا پہ، لیکن میرا ان چیزوں پہ ایمان ہی نہیں ہے. جس دن میں نے کسی کے خلاف سازش کی یہ میرے خلاف ہو جائے گی. آج تک میری اس لیے عزت ہے، میں ان چھوٹے معاملات میں پڑتا نہیں ہوں. کوئی دوست ہو وہ وردی میں ہو، وہ وردی میں نہ ہو، وہ انسان ہے. جو انسان کا خالق ہے وہ کہتے میرے ساتھ تعلقات بناؤ. اللہ تعالیٰ سے تگڑی کوئی ذات اللہ معاف کرے تو نہیں ہے نا دنیا میں. تو اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے لیے میں بدلہ لینے کو تیار ہوں اور میں دنیا میں رسوائی دکھاؤں گا، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ تو امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا ہوگا. میں نے لمبی کی، اب اس کا اختتام آپ لوگوں نے کرنا ہے. کچھ سیکھ کے جا رہے ہو ادھر بولو، مجھ سے نہیں، کیونکہ میں بولتا رہتا ہوں. سر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر نہ کی تو نا انصافی ہوگی. ایک ہمارے شوقین بندے ہیں وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں، تو وہاں سے بیٹھ کے وہ لو برڈ کا شو کر رہے ہیں یہاں پہ. تو ان کا یہاں پہ لک آفٹر ان کی مسز کر رہی ہیں، بیٹی کر رہی ہے، اور کوئی پرابلم آتا ہے تو میں یہاں کے جا کے دیکھتا ہوں. ان کا نام امجد صاحب ہے، وہ سیٹی باغ رہتے ہیں سر. تو میں نے کہا ان کا ذکر ہونا بہت لازمی ہے کہ کہاں کہاں سے بیٹھ کے لوگ
शौक कर रहे हैं सर। اب دیکھو جو بھائی سعودی عرب میں کام کر رہا ہے وہ پیسوں کے لیے کر رہا ہے نا, تاکہ اپنے گھر میں بہتری لائے. تو اگر لفظ کے حالات اچھے رہتے اور پاکستان میں رہ کر اچھی کمائی ہوتی تو ہر ایک خوشحال میں نہ ہوتا. لیکن کچھ لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے آج سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تھوڑی طرف کوئی پیغام؟ سر ایک چیز اور بھی ہے نا, ہمارے مظفر آباد میں انڈسٹری کوئی بھی نہیں, کام مطلب کوئی بھی نہیں. اللہ حافظ. کرمنل بھی نو والا بھائی. وعلیکم السلام. الحمدللہ. یہ وہ بھائی ہیں جس کے ہم کل گھر گئے تھے اور اسمبلی کے باہر ملاقات ہوئی تھی. جی بس کنٹینیو کریں. سر یہی بتا رہا تھا بھائی جان کتنے منٹ ہو چکے ہیں؟ 40. چلو کوئی بات نہیں, آج لمبا ہونے دو. مظفر آباد میں کون سا مظفر آباد روز آتا ہوں. بالکل انڈسٹری بھی کوئی نہیں ہے نا یہاں پہ. کافی سارے جوان ہیں جو بالکل بیکار بے روزگار ہیں. جو میں نے ایک فارمولا دیا ہے اس پہ عمل کرو گے انشاءاللہ. اگر نہ کیا پھر جرمانہ ڈالیں. جرمانہ کتنا ڈالوں بس آپ بتاؤ, کیا جرمانہ ڈالوں؟ انشاءاللہ سر. نہیں انشاءاللہ نہیں, ایسے نہیں. مجھے جرمانہ والی چیز اچھی لگی ہے. جرمانہ ہونا چاہیے, جرمانہ ہونا چاہیے. بالکل سر صحیح بول رہے ہیں, اتنا ڈالیں جتنا برداشت کر سکتے. دیکھو آپ سب 10-10 ہزار روپے نکالو ٹیبل پہ, جب آپ لگواؤ گے نا ان کو 10-10 ہزار واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے کڈو یار, سر بیسیکلی کڈو یار, میں سیریس ہوں. سر ہم لے کے ہی نہیں آئے, جرمانہ پڑ دو تو ہم لے کے. سر بلکہ اب سر مزے کی بات بتاؤں, میں نعمان بھائی اور ابھی ہم باہر ذکر کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ شیخ صاحب کو گفٹ لائے ہوں گے, ہم گفٹ لے کے جائیں گے. کیا بات. بالکل ایسے ہی. میں نے کہا اگر نہیں لایا تو ہم سب مرید کے چلے جائیں گے. اس پل کا آپ کا پتہ کریں انشاءاللہ. گفٹ اوپر ہے سر آپ کی اپنی. نہیں سب سے پہلے ایک فیملی کو سپورٹ کرنے والا کام کریں انشاءاللہ. جب تک آپ میں سوشل ویلفیئر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا نا تو آپ اس ہابی کی ترجمانی نہیں کر سکتے. آپ نے ایک پریکٹیکل اگزامپل دی ہے کہ ایک فیملی ہے, آپ ان کے اوپر نظر وغیرہ رکھتے ہیں, برڈز کے وغیرہ. اگر ہر بندہ یہ کام کرے گا نا 90% ہابی میں بہتری آ جائے گی. اور کوئی بات؟ سر میں نے اپنی 2 فیملیز اور کو لگا کے دیا, 2 ماموں ہیں میرے قریبی, ان کو 2 سیٹ اپ, ایک کاکٹیل کا بھی دیا. تو تیز آدمی لگ رہے ہیں. تو سر دیا ہوا. مجھے آپ کو دیکھ کر پتہ کون یاد آ رہا ہے؟ اویس الیاس, وہ لبٹ سپورٹر والا. آپ کی شکل, آپ کی کچھ حرکتیں بھی مجھے لگتا ہے مل رہی ہیں. اگر کچھ ہویا نا وہ دل میں تینوں بھی رگڑ دا گا. سر مزے کی بات یہ کہ الحمدللہ آج تک برڈ نے کبھی نقصان نہیں دیا, ہمیشہ فائدہ ہی دیا. اب تو مجھے آپ کی آواز بھی اس کی آواز لگ رہی ہے. آج میں ویڈیو کا اختتام یہاں پہ کروں. بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور وہ عزت ان سے سنبھالی نہیں گئی. اس میں ہمارے بہت سارے مرد حضرات ہیں اور کچھ بہنیں بھی شامل ہیں. اللہ نے ایسی عزت دی, اسی لبٹ کی وجہ سے عزت سنبھالی نہیں گئی. کچھ لوگ ہیں جن کو راتوں رات ترقی ملتی ہے اور وہ پاگل ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھے الفاظ میں ہر جگہ پہ یاد کیا جائے تو آپ اللہ کو راضی کرنا سیکھیں, نہ کہ انسان کو. کیونکہ انسان ایسا ناشکر ہے, جس ذات نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے, تو وہ کسی انسان کے کیا شکر گزار ہوں گے. آج اگر شکر گزاری ہوتی ہے نا انسان کی, تو وہ اس کی طاقت کی, اس کی شہرت کی, اس کے مال کی, یا اس کی کوئی کسی اور خوبی کی. اگر یہ چیزیں انسان میں نہ ہوں تو انسان کو کھا جائے. میں تمام دیکھنے والوں کو اتنے لمبے پیغام کے بعد ایک مشورہ دوں گا. میں اللہ معاف کرے کوئی نیک آدمی نہیں ہوں, میں بار بار یہ کہتا ہوں, جو میں آپ کو پیغام دیتا ہوں میں سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس پہ عمل کروں. اللہ کے قریب ہو جائیں, نماز کی شکل میں, دعا کی شکل میں, یقین کی شکل میں کہ جو میں اللہ سے مانگوں گا اللہ تعالیٰ مجھے دے سکتا ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس مرحلے کے بعد ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا جذبہ پیدا کریں. یہ سوشل میڈیا کے لیے نہیں, یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تعلیماً سکھائی ہے. ہمارا اسلام کہتا ہے آپ اگر اسلام کو ہلکا پھلکا پڑھے ہو نا تو آپ کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے
کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. اور آپ نے تجزیہ کرنے میں آج نہیں بتاؤں گا کہ حقوق اللہ کتنی ہیں اور حقوق العباد کتنی ہیں، کتنی احادیث ہیں حقوق العباد پہ اور کتنی احادیث ہیں حقوق اللہ پہ. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں. اللہ کی صرف اور صرف عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے، لیکن عبادت کی تعریف کیا ہے اس پہ ریسرچ کرو، کیونکہ عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں، تو پھر انسان کی ضرورت کیوں پڑی. ہم ایک سوشل اینیمل ہے، ایک دوسرے کے بغیر ہمارا جینا اس دنیا میں ناممکن ہے. تعلقات کو توڑنا خراب ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ساتھ میں بات کو مکمل کرتا ہوں. اگر مرد حضرات چاہتے ہیں کہ ان کے معاشرے میں عزت ہو تو ان 4 حکموں پہ کام کرو جس کا حکم دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو. آپ اگلے بندے کو جانو یا نہ جانو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ. ایک دوسرے کو کھانے کھلانے سے محبتیں بڑھتی ہیں، دلوں کی رنجشیں ختم ہوتی ہیں. آپ کسی کے گھر کی طرف جائیں آٹومیٹکلی رحمت پیدا ہوتی ہے، یار یہ بندہ وقت نکال کر مجھے کھانا کھلا رہا ہے. کھانا کھانے میں صرف 5 منٹ لگتے ہیں، تیار کرنے میں کئی کھانوں میں کئی گھنٹے لگتے ہیں. تو یہ پیار اور خلوص کے بغیر نہیں ہو سکتا. بالکل. تیسرا حکم ہے وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، قطع تعلقی کو ختم کرو. وصل الارحام کی لیونگ ایگزامپل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اسلام قبول نہیں کیا. اسی طرح ان کے چچوں میں سے تھے ایک ابو لہب، وہ اسلام کے ساتھ کتنا تھا تاریخ کو پڑھیں. اس کے باوجود نرمی، شفقت. آج ہمارا سکت آیا، ہمارا سکا ماموں ہماری زمین مار لے، ہم قتل پہ اتر آتے ہیں. بالکل. ہماری پھپھو یا خالہ اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیں تو ہم کہتے ہیں پھپھو کو سیدھا کر دیں گے. اس گھر میں رشتہ نہ ہوا تو کسی اور کو بھی نہیں ہونے دیں گے. 99% سے زیادہ پاکستانی خاندانوں میں رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی. کیوں؟ پیسہ، جائیداد، وراثت، زمینیں. نام کے مسلمان ہیں. یہ تیسرا حکم تھا. چوتھا حکم کیا ہے؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. تہجد کی نماز کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. 5 نمازوں کی بات نہیں کر رہا، ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے 5 نمازیں نہیں پڑھتے. چوتھا حکم ہے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. اس رات کے اندھیرے میں نماز ادا کرو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں. وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وَالنَّاسُ کا مطلب ہے اور لوگ، نیام سوئے ہوئے ہوں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کیا کلواتے ہیں؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ تدخل الجنت بسلام، بغیر ٹینشن کے، بغیر کسی پریشانی کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 4 کام کیا ہیں؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہاں کنجوس ہو، پیسوں کے لیے مرتے ہو تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے. وصل الارحام میں اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے. میں کیوں اس کی طرف چل کے جاؤں، میں کیوں کال کروں، میں کیوں میسج کروں. انا چھوڑ دو، فرعونیت اپنے اندر سے ختم کر دو، یہ بھی آسان ہو جائے گا. جھکنا سیکھو. چوتھا، 3 کام انسانوں کے ساتھ وابستہ ہیں. چوتھا کام اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے کہہ رہے ہیں وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. جنت مل جائے گی. ہم صبح، دوپہر، شام لو برڈ، لو برڈ، لو برڈ، لو برڈ، لو برڈ. کیا فیوچر ہوگا، کیا مستقبل ہوگا، اپنے بچوں کا مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اپنی صحت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کل کو کیا نہ اس کی کوئی پرواہ نہیں. کل کو فوت ہو جائیں، جنت میں جائیں گے جہنم میں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. البائنو ریڈے کی ٹینشن لگی ہوئی ہے. البائنو ریڈے کی تبلیغ پہ سب لگے ہوئے ہیں. تبدیلی لے کر آئیں اندر، سب کچھ بہتر ہوگا. معذرت لمبی ویڈیو تھی، لیکن کبھی کبھار اس طرح کی لمبی ویڈیوز ہونی چاہیے. اور میں تمام بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ اسپیشل میرے لیے ملنے آئے. اور ان کے ساتھ میں ایک جوائنٹ وینچر کا اعلان کرتا ہوں، اور اگر ان لوگوں نے اس پہ عمل نہ کیا
اگلی ویڈیو میں ان کو رگڑوں گا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.